ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم میری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے نہ صرف میری بلکہ میرے پورے گھرانے کی زندگی اس طرح بدل گئی جیسے اندھیرے سے روشنی میں آ گئے ہوں۔ اور پھر یہیں سے ایک ٹھہریے، پہلے میں اپنا اور اپنے گھرانے کا تعارف کرا دوں۔ میرا نام آصف ہے۔ میری فیملی میں ہم 2 بھائی 2 بہنیں، والدہ اور والد ہیں۔ ہمارے والد صاحب ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں سیلز مین تھے جن کی بہت قلیل تنخواہ تھی۔ ہماری رہائش بہت ہی پسماندہ اور سہولیات سے عاری علاقے میں تھی۔ یہ ایک غریبوں کی بستی تھی جہاں پر رکشا چلانے والے، چھابڑی فروش، ریڑھی چلانے والے، رنگ و روغن کرنے والے، مستری، مزدور اور اس طرح کے دوسرے پیشوں سے منسلک محنت و مشقت اور حق حلال کی کمائی کرنے والے لوگ رہتے تھے۔ گو یہ سب لوگ انتہائی مفلسی اور غریبی کی زندگی گزار رہے تھے مگر دل کے بہت امیر تھے۔ آپس میں سب ایک خاندان کی طرح مل جل کر رہتے، ایک دوسرے کا دکھ درد اپنی حیثیت سے بڑھ کر بانٹتے اور ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ میرے ابا خود تو صرف پرائمری پاس تھے مگر اپنی اولاد کو پڑھانے کا شوق رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہماری خاطر 16 گھنٹے کام کرتے تھے۔ میری امی بھی گھر کی غربت کو کچھ کم کرنے کے لیے 2-3 کوٹھیوں میں ماسی کا کام کرتی تھیں مگر اس کے باوجود گھر میں غربت نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ میں ایف اے میں پڑھ رہا تھا۔ مجھ سے چھوٹی بہن سلطانہ 10ویں میں تھی، اس سے چھوٹا بھائی ریاض 8ویں میں تھا اور سب سے چھوٹی بہن رضوانہ 7ویں میں تھی۔ انتہائی تنگ دستی، غربت اور افلاس کے باوجود ہمارا پورا گھرانہ صابر اور شاکر تھا۔ گھر کے تمام افراد نماز روزے کے پابند تھے۔ ابا صبح سویرے سوکھی روٹی چائے کے ساتھ کھا کر کام پہ چلے جاتے اور اسی طرح کا ناشتہ ہمارا بھی تھا۔ امی بھی کوٹھیوں میں کام کرنے کے لیے چلی جاتی تھیں اور ہم سب بہن بھائی بھی سرکاری اسکول و کالج چلے جاتے۔ ہمارے دیگر رشتہ دار بھی غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ انہی معمولات میں وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن ہماری زندگی میں بھونچال آ گیا۔ ہوا یہ کہ ابا کو ایک عرصے سے گھریلو فکروں اور پریشانیوں کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کا مرض لاحق تھا۔ مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے ابا کے گردے فیل ہو گئے۔ انہیں سرکاری سول اسپتال میں لے کر گئے مگر یہاں غریبوں اور ناداروں کی کون سنتا ہے، کون پوچھتا ہے۔ نہ ہمارے پاس پیسے تھے اور نہ وسائل۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں ابا کا انتقال ہو گیا۔ جب ابا کی میت گھر لائی گئی تو ہم سب بہن بھائی ان کی میت سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر روئے۔ امی پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور وہ بار بار یہی کہتی تھیں کہ آصف کے ابا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ گئے ہو۔ اسی آہو بکا میں ابا کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ابا کی وفات کے بعد ہم پر مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ چونکہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا تو اب گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ میرے کاندھوں پر آن پڑا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا اور تعلیم کو خیر بات کہہ دیا کیونکہ اب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھ سے اب بہن بھائیوں کے فاقے زدہ چہرے نہیں دیکھے جاتے تھے۔ میری عمر اس وقت 17 سال تھی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ روزی کمانے کا تھا۔ جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ بہت ہاتھ پیر مارے مگر کام کا کوئی وسیلہ نہ بنا۔ جس ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ابا سیلز مین تھے وہاں رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا ان کے پاس سر دست کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ابا کی بیماری کے اگلے ہی دن انہوں نے ایک نیا سیلز مین رکھ لیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ہمارے بستی میں ایک بزرگ رہتے تھے جو ریلوے اسٹیشن پر پھل فروٹ بیچا کرتے تھے۔ انہی کی وساطت اور کوشش سے مجھے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اخباروں، کتابوں اور رسالوں کے اسٹال پر یومیہ اجرت کی بنا پر نوکری مل گئی۔ چونکہ یہ ریلوے اسٹیشن جنکشن تھا تو یہاں سے بہت سی ٹرینیں آتی جاتی تھیں۔ جب بھی کوئی ٹرین آ کر رکتی تو میں فوراً اخبار، میگزین اور مختلف کتابیں، رسالے لے کر ڈبے میں آ جاتا تو اس طرح کچھ سیل ہو جاتی۔ پھر میں نے ایک دکان سے چھوٹی موٹی چیزیں مثلاً گولی، ٹافی، بسکٹ، پنسلیں، غبارے اور بچوں کے چھوٹے چھوٹے کھلونے وغیرہ بھی اخباروں اور رسالوں کے ساتھ بیچنے شروع کر دیے جن سے تھوڑی بہت معمولی سی زائد آمدنی ہو جاتی۔ عدت کے دن پورے ہونے کے بعد امی کوٹھیوں میں کام کرنے کی غرض سے صبح سویرے گھر سے نکل جاتی اور بعد از دوپہر گھر آتی
اور نڈھال ہو کر چارپائی پر گر جاتی۔ سلطانہ نے 10ویں کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اور ایک واقف کار کی مدد سے قسطوں پر ایک سلائی مشین لے کر میری بہن سلطانہ نے گھر میں کپڑوں کی سلائی کا کام شروع کر دیا۔ امی کی صحت دن بدن گر رہی تھی۔ ان کو تسلسل سے کھانسی کے دورے پڑتے، کھانستے کھانستے ان کا برا حال ہو جاتا۔ اب تو کھانسی کے ساتھ خون بھی آنے لگا اور ان کو بخار رہنے لگا۔ ایک دن جب ان کی حالت بہت بگڑی تو انہیں ایک خیراتی اسپتال میں لے گیا، جہاں پر چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ امی کو ٹی بی کا مرض ہے۔ اپنی بساط کے مطابق ہم نے ان کا علاج شروع کروا دیا، مگر کوئی خاص افاقہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں 3 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی تھی، تو اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے علاج کیسے کرواتے؟ امی کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ جب کوٹھی والی بیگمات کو پتہ چلا کہ امی کو ٹی بی کا مرض ہے تو انہوں نے امی کو کام سے منع کر کے فارغ کر دیا۔ اب امی سارا دن چارپائی پر پڑی رہتی، دن رات کھانستی اور خون تھوکتی رہتی۔ سلطانہ کھانا پکانے اور گھر کے کاموں کے ساتھ رات گئے تک کپڑوں کی سلائی بھی کرتی۔ رضوانہ بھی اس کی پوری مدد کرتی اور امی کی دیکھ بھال بھی کرتی۔ ایک دن اسٹیشن پر ایک ٹرین آ کے رکی تو میں سارے ڈبوں میں باری باری چیزیں بیچنے گیا۔ جب ٹرین کے آخری ڈبے سے اترا تو ٹرین چل پڑی۔ میں پلیٹ فارم کے آخری حصے سے چل کر اسٹال کی طرف آ رہا تھا تو اچانک میری نظر ریلوے لائن کے پاس پڑے ہوئے ایک مردانہ ہینڈ بیگ پر پڑی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو وہ 1000 کے اور 5000 کے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں کچھ ضروری کاغذات بھی تھے۔ وہ پرس یقیناً کسی مسافر کا ہی گرا ہوگا، کیونکہ ٹرین چند منٹ پہلے ہی یہاں سے روانہ ہوئی تھی۔ اب ہوا یہ کہ نوٹوں سے بھرے ہوئے اس بیگ کو دیکھ کر میں ایک کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ اس بیگ کا کیا کروں۔ اب مجھے ایک طرف اپنے گھر کے حالات، امی کی بیماری، غربت، افلاس اور بہن بھائیوں کے فاقے زدہ چہرے نظر آ رہے تھے۔ حالات کی بے رحمی بھی نظر آ رہی تھی۔ ہمیں پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ ان سے میں کوئی کاروبار شروع کر سکتا تھا، بہنوں کی شادی کر سکتا تھا اور امی کا علاج بھی۔ تو دل یہ کہتا کہ آصف کون دیکھ رہا ہے، بس چپکے سے اس بیگ کو چھپا کر گھر لے جاؤ اور نئی خوشحال زندگی شروع کرو۔ مگر دوسری طرف اس مسافر کا خیال بھی آ رہا تھا کہ جس کا یہ بیگ تھا، پتہ نہیں اس بیچارے پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اب میرے دل و دماغ میں اور ضمیر کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی۔ میں وہاں کافی دیر اسی کشمکش میں بیٹھا رہا۔ دل و دماغ اور ضمیر کی اس جنگ میں بالآخر فتح ضمیر کی ہوئی۔ میں ایک فیصلہ کر کے اٹھا، اس بیگ کو اخباروں میں لپیٹا اور سیدھا اسٹیشن ماسٹر کے دفتر چلا گیا۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، ایک نیک اور دیانت دار انسان تھے۔ میں نے ان کو جا کر سارا ماجرا سنایا اور بیگ ان کے حوالے کر دیا کہ کوئی ایسی صورت نکالیں کہ جس سے یہ بیگ اس کے اصل حقدار تک پہنچ جائے۔ انہوں نے بیگ کو الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا اور کچھ دیر سوچ کر کہنے لگے کہ یہ بیگ یقیناً جو ٹرین ابھی گئی ہے اس میں سوار کسی مسافر کا گرا ہے، اور ٹرین ابھی اگلے اسٹیشن پر نہیں پہنچی ہوگی۔ تو انہوں نے فوراً اگلے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر کو فون کیا کہ جو ٹرین آ رہی ہے اس کے آتے ہی لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کرا دو کہ کسی مسافر کا کوئی قیمتی سامان یا چیز گم ہوئی ہو تو وہ پچھلے ریلوے اسٹیشن پر آ کر نشانی بتا کر اسٹیشن ماسٹر سے لے سکتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی ٹرین اگلے اسٹیشن پر جا کر رکی تو وہاں اعلان کروایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے فون آ گیا کہ ایک مسافر کا بیگ گم ہو گیا ہے اور اس نے فلاں نشانی بتائی ہے۔ تو اسٹیشن ماسٹر صاحب نے کہا کہ آ کر اپنی امانت لے لو۔ تو اس نے کہا کہ وہ مسافر آ رہا ہے، جس سے مجھے تسلی اور خوشی ہوئی کہ چلو حقدار تک اس کی امانت پہنچ جائے گی۔ پھر میں واپس اپنے اسٹال پر آ گیا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد اسٹیشن ماسٹر صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ 50 سال کی عمر کے ایک نہایت ہی نفیس اور اچھی پرسنالٹی والے صاحب بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر اسٹیشن ماسٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اقبال صاحب ہیں اور انہی کا بیگ گرا تھا۔ پھر انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ یہ آصف ہے
اور یہی وہ لڑکا ہے جسے آپ کا بیگ ملا تھا۔ یہ سن کر اقبال صاحب کرسی سے اٹھے، مجھ سے مصافحہ کیا اور اپنے گلے لگا لیا۔ پھر میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا لیا۔ اسٹیشن ماسٹر صاحب نے ان کا بیگ الماری سے نکال کر ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اچھی طرح چیک کر لیں کہ رقم اور ہر شے پوری ہے۔ تو اقبال صاحب نے فوراً کہا، چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یقیناً اس میں ہر چیز اور رقم پوری ہوگی۔ پھر انہوں نے بیگ میں سے کچھ رقم نکال کر مجھے انعام کے طور پر دینا چاہی تو میں نے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ میرا فرض تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کی امانت آپ تک پہنچ گئی اور یہی میرا انعام ہے۔ پھر اسٹیشن ماسٹر صاحب نے اقبال صاحب کے لیے اور میرے لیے چائے منگوائی اور باتوں باتوں میں اقبال صاحب کو میرے حالات بتائے کہ بچہ بہت ضرورت مند ہے، گھر میں انتہائی غربت و افلاس ہے، ماں ٹی بی کی مریضہ ہے، مگر اس نے ایمانداری دیانتداری سے فرض شناسی کا مظاہرہ کیا تو آپ کا گمشدہ بیگ آپ تک پہنچ گیا۔ جب میرے حالات سنے تو اقبال صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ چائے پینے کے بعد انہوں نے اپنا مکمل تعارف کروایا کہ وہ بزنس مین ہیں اور لاہور کے رہائشی ہیں، ایک فیکٹری ہے اور کاروبار کے سلسلے میں اکثر مختلف شہروں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر ان کا بیگ نہ ملتا تو ان کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا اور کاروباری ساکھ بھی بری طرح متاثر ہوتی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کا وسیع کاروبار ہے اور انہیں مجھ جیسے محنتی، ایماندار، دیانتدار ورکر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھے آفر دی کہ میں اپنی امی، بھائی اور بہنوں کو ساتھ لے کر لاہور آ جاؤں تو وہ مجھے معقول تنخواہ پر ملازمت دے دیں گے، رہائش بھی دیں گے اور میری امی کا علاج بھی اسپیشلسٹ سے کروائیں گے۔ انہوں نے اپنے ٹیلی فون اور گھر کا ایڈریس دیا اور کہا اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے جلد از جلد لاہور آ جاؤ اور آنے سے ایک دن پہلے مجھے فون کر دینا۔ پھر وہ شکریہ ادا کر کے دعا سلام کے بعد چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اسٹیشن ماسٹر نے بھی مجھے یہی سمجھایا کہ اقبال صاحب کی آفر قبول کر لو۔ چنانچہ گھر آ کر میں نے امی، بھائی بہنوں کو سارا ماجرا سنایا اور کافی سوچ و بچار، صلاح و مشورے کے بعد اور گھر کے موجودہ حالات اور مستقبل کو دیکھتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ اقبال صاحب کی آفر معقول ہے اور قبول کر لینی چاہیے۔ چند دن کے بعد اسٹیشن ماسٹر صاحب نے ان کو فون کر کے بتایا کہ ہم لاہور آنے کے لیے تیار ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا 3 دن کے بعد لاہور آ جاؤں۔ الغرض تیسرے دن میں اپنی امی، بھائی اور دونوں بہنوں کے ساتھ مختصر ضروری سامان لے کر بذریعہ ٹرین لاہور پہنچ گیا۔ زندگی میں پہلی بار ہم کسی دوسرے شہر میں جا رہے تھے۔ تھوڑی بہت پریشانی بھی تھی مگر اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور توکل تھا۔ لاہور پہنچ کر میں نے امی، بھائی بہنوں کو ایک بینچ پر بٹھایا اور لاہور کے اسٹیشن ماسٹر کو ملا، کیونکہ ہمارے شہر کے اسٹیشن ماسٹر صاحب نے ان کو فون کر کے ہمارے بارے میں بتا دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اقبال صاحب کو فون کیا کہ آپ کے مہمان آ چکے ہیں اور لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہیں۔ اقبال صاحب نے ہمیں وہیں رکنے کو کہا اور بتایا کہ ان کا ڈرائیور گاڑی لے کر ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ تقریباً پون گھنٹے کے بعد ان کا ڈرائیور آ گیا اور ہمیں گاڑی میں بٹھا کر اقبال صاحب کی کوٹھی میں لے آیا۔ اپنے گھر میں اقبال صاحب نے بالکل اپنوں کی طرح ہمارا والہانہ استقبال کیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اپنی بیگم شاہدہ کو بلایا اور ہمارا تعارف کروایا۔ اقبال صاحب خود تو اچھے تھے ہی مگر ان کی بیگم شاہدہ تو ان سے بھی زیادہ اچھی نکلی تھی۔ وہ بڑی محبت، اپنائیت اور پراتفاق طریقے سے ہمیں ملی۔ ہماری مشروبات، پھلوں، چائے اور دیگر لوازمات سے تواضع کی گئی۔ پھر کوٹھی کے ساتھ ہی بنے ہوئے 2 کمروں، باورچی خانہ، باتھ روم پر مشتمل کوارٹر میں ہماری رہائش کا پہلے سے بندوبست کیا ہوا تھا اور تمام ضروریات کا سامان موجود تھا۔ کوارٹر میں بجلی، پانی اور گیس وغیرہ کی ہر سہولت موجود تھی۔ انتہائی صاف ستھرا کوارٹر تھا۔ شاہدہ بیگم، جن کو ہم آنٹی شاہدہ کہنے لگے تھے، انہوں نے ہمیں آرام کرنے کا کہا اور ہم کوارٹر میں آ گئے۔ اگلے روز ناشتے کے بعد اقبال صاحب نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مجھے اور میری امی کو لیا اور ٹی بی اسپتال میں لے جا کر مکمل چیک اپ کرایا۔ ایکس رے اور دیگر ضروری ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا مسلسل 6 ماہ علاج ہوگا۔ دوائی میں ناغہ نہیں کرنا ہے۔
ہر ہفتے چیک اپ کروانا ہے اور اچھی خوراک کے ساتھ مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہم دوائیوں کا مکمل کورس لے کر انہیں گھر لے آئے اور ان کا علاج شروع ہو گیا۔ آنٹی شاہدہ کا اپنا ایک بہت بڑا بوتیک تھا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ سلطانہ ٹیلر کا کام جانتی ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور سلطانہ کو اپنے ساتھ بوتیک کے کام میں لگا لیا۔ ریاض کو 9ویں کلاس اور رضوانہ کو 8ویں میں داخل کروا دیا گیا۔ دونوں کے اسکول قریبی تھے۔ سلطانہ امی کی دیکھ بھال بھی کرتی اور بوتیک کا کام بھی۔ رضوانہ اسکول سے آ کر کھانا وغیرہ بناتی اور گھر کے دیگر کام بھی کرتی۔ اقبال صاحب کی بہت بڑی فیکٹری تھی جہاں مختلف پروڈکٹس تیار ہوتی تھیں اور دوسرے شہروں تک ان کی سیل تھی۔ مجھے چونکہ کسی بھی کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا تو اقبال صاحب نے پہلے پیکنگ کے شعبے میں معقول معاوضے پر ملازمت پر رکھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میری ڈیوٹی اسٹور پر لگا دی جہاں فیکٹری کی تیار شدہ مصنوعات رکھی جاتی تھیں اور سیل کے شعبے سے جاری شدہ سلپ کے مطابق ان مصنوعات کی ترسیل کی جاتی تھی۔ امی کا باقاعدگی سے علاج ہو رہا تھا اور وہ دن بدن صحت یاب ہوتی جا رہی تھیں۔ سلطانہ بہت محنت اور لگن سے بوتیک کا کام کر رہی تھی۔ وہ محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی تھی اور نت نئے ڈیزائن کے ملبوسات تیار کرتی جو کہ بہت خوبصورت ہوتے اور پسند کیے جاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آنٹی شاہدہ کے بوتیک کے تیار ملبوسات کی دھوم دور دور تک پھیل گئی اور آمدنی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ریاض اور رضوانہ پڑھائی میں ٹھیک جا رہے تھے۔ پلک جھپکتے ہی سال بھر کا عرصہ بیت گیا۔ امی اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کوٹھی کا سارا انتظام سنبھال لیا تھا۔ اقبال صاحب کا بزنس دن بدن خوب پھل پھول رہا تھا اور پھر انہی معمولات میں 2 سال گزر گئے۔ مجھے فیکٹری کے مختلف شعبوں میں کام کا کافی تجربہ ہو گیا تھا۔ اقبال صاحب مجھ پر بہت بھروسہ کرتے اور میں بھی خوب محنت سے کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ میرے کام سے بہت مطمئن اور خوش تھے۔ ریاض نے میٹرک کر لیا تو اس کا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ اسی طرح رضوانہ اب 10ویں کلاس میں تھی۔ میں صبح فیکٹری جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ میری طرح سلطانہ بھی صبح سے لے کر رات تک بوتیک میں رہتی۔ رضوانہ اسکول سے آ کر کھانا وغیرہ بناتی۔ ہم سب اپنی اپنی روٹین میں مگن تھے۔ ریاض نے جب کالج میں داخلہ لیا تو وہاں اس کی دوستی کچھ آوارہ لڑکوں سے ہو گئی۔ پہلے اس نے سگریٹ پینے شروع کر دیے، پھر چرس کے کش بھی لگانے لگا اور رفتہ رفتہ پڑھائی سے دور ہوتا گیا۔ ہمیں پتہ اس وقت چلا جب وہ FA کے بورڈ کے سالانہ امتحان میں بری طرح فیل ہو گیا۔ تمام مضامین میں اس کی سپلی آئی تھی۔ اس کا رزلٹ دیکھ کر ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اسے بہت سمجھایا اور سپلیمنٹری امتحان کی تیاری کے لیے اسے کوچنگ میں داخل کروا دیا۔ مگر یہاں بھی اس کی یہی روٹین رہی اور وہ FA نہ کر سکا۔ اسے بھی فیکٹری میں کام پر لگا دیا گیا تھا مگر وہ اپنی ساری تنخواہ نشے میں اڑا دیتا تھا۔ فیکٹری کا کام بھی دلچسپی اور دل جمعی سے نہ کرتا، بس یوں لگتا تھا جیسے اس کو صرف اپنے نشے سے دلچسپی ہو۔ میں خوب محنت اور لگن سے فیکٹری کا کام کر رہا تھا۔ اقبال صاحب کا کام خوب پھیل رہا تھا اور وہ بہت مصروف رہنے لگے تھے۔ اقبال صاحب کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑا بیٹا فیکٹری کے تمام معاملات کو دیکھتا اور دوسرا بیٹا سیل آفس میں ہوتا تھا۔ پروڈکٹس کی تیاری کے لیے خام مال اور مٹیریل کی خریداری اقبال صاحب خود کرتے تھے۔ اب میری ڈیوٹی مستقل اقبال صاحب کے ساتھ تھی۔ وہ اکثر مٹیریل کی خریداری کے لیے کراچی اور دیگر شہروں میں جاتے اور مجھے بھی ساتھ لے کر جاتے۔ اس طرح مجھے مٹیریل کی خریداری اور اچھے مٹیریل کی پہچان کا کافی تجربہ ہو گیا۔ سال بعد جب فیکٹری کا حساب کتاب ہوتا تو وہ منافع میں سے تمام ملازمین کو بونس بھی دیتے تھے۔ اقبال صاحب بہت اچھے انسان تھے، تمام ملازمین کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے اور ہر طرح کا خیال رکھتے تھے، جس کا نتیجہ تھا کہ تمام ملازمین خوب محنت سے، ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتے تھے۔ اب اکثر مٹیریل کی خریداری کے لیے میں اکیلا ہی جاتا تھا اور پوری توجہ سے، ذمہ داری اور مکمل چھان بین سے خام مال خریدتا تھا، جس کی وجہ سے مٹیریل کی بھی شکایت نہ آتی تھی۔ تو اس لیے اقبال صاحب اور ان کے دونوں بیٹے مجھ پر بہت اعتماد کرتے اور مطمئن ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھے۔ بس اسی مصروفیات اور روٹین میں وقت گزرتا رہا اور 5 سال کا عرصہ بیت گیا۔
سلطانہ کپڑوں کی سلائی کٹائی کڑھائی وغیرہ میں بہت ماہر ہو گئی تھی۔ رضوانہ اب یونیورسٹی میں ماسٹرز کر رہی تھی، جبکہ ریاض اپنی سرگرمیوں میں مشغول رہا۔ میں اپنی بے پناہ مصروفیت میں ریاض کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ بس یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ مکمل آزادی ملنے کی وجہ سے ریاض جہاں نشہ کرتا تھا، وہیں اس کا چال چلن بھی خراب ہو گیا تھا۔ اس دوران سلطانہ کا رشتہ بھی طے ہو گیا اور ہم نے اس کی شادی کر دی۔ اقبال صاحب کی فیکٹری کی تیار شدہ مصنوعات بہت معیاری تھیں۔ اب انہوں نے ٹی وی پر کمرشل اشتہار چلائے تو ان کی مانگ بہت بڑھ گئی۔ کئی شہروں سے ان کی کاروباری پارٹیاں ان اشیاء کی ڈسٹریبیوشن مانگ رہی تھیں، تو اقبال صاحب اور ان کے بیٹے مناسب چھان بین اور سیکیورٹی لے کر ڈسٹریبیوشن دے رہے تھے۔ میں بزنس کے تمام اسرار و رموز سے بخوبی واقف تھا۔ تو ایک دن اقبال صاحب نے میری محنت، ایمانداری اور خلوص کو دیکھتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں سے صلاح و مشورے کے بعد مجھے میرے آبائی شہر میں ڈسٹریبیوشن دینے کا فیصلہ کیا۔ کیونکہ منافع کی شرح بہت معقول تھی، مجھے ان کے اس فیصلے سے بہت خوشی ہوئی، اور کچھ دنوں کے بعد میں اپنے آبائی شہر آیا اور مارکیٹ کا سروے کیا تو مجھے گودام کے لیے اور بزنس آفس کے لیے اچھی لوکیشن پر مین روڈ کے فرنٹ پر جگہ مل گئی۔ پراپرٹی کے مالک سے تمام معاملات، کرایہ وغیرہ طے کر کے 10 سال کے لیے وہ جگہ میں نے کرائے پر لے لی۔ پھر اقبال صاحب نے مجھ پر ایک خاص مہربانی یہ بھی کی کہ مجھ سے کوئی ایڈوانس اور سیکیورٹی نہیں لی اور لاکھوں کی مالیت کا سامان بھجوا دیا۔ میں نے اپنے شہر آ کر سامان کو گودام میں رکھوایا، آفس سیٹ کیا، پھر ایک پوش علاقے میں ایک مکان کرائے پر لیا اور اپنی امی رضوانہ اور ریاض کو ساتھ لے آیا۔ سلطانہ کا سسرال لاہور میں ہی تھا تو وہ وہیں رہ گئی۔ اب مجھے کاروبار چلانے کے لیے کچھ بندوں کی ضرورت تھی، تو میں اسی غریبوں کی پسماندہ بستی گیا جہاں ہم رہتے تھے، تو وہاں کے مکین مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ امی، رضوانہ اور ریاض بھی ساتھ تھے۔ سب گھروں سے ہمیں بہت پیار، عزت و احترام اور چاہت ملی۔ پھر وہیں سے میں نے کچھ بندوں اور لڑکوں کو جو بے روزگاری کے باعث غربت و افلاس کی چکی میں پس رہے تھے اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ شہر میں کاروبار کی ایڈورٹائزمنٹ کی، پھر اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا۔ چونکہ مصنوعات بہت ہی معیاری اور اعلیٰ تھیں، بہت مانگ تھی ان کی، تو دھڑ دھڑ سیل ہونے لگی۔ جتنا مال فروخت ہوتا میں اس کی رقم فوراً لاہور بھجوا دیتا اور ساتھ ساتھ مال آتا رہتا۔ منافع بہت معقول تھا، جس کی وجہ سے میرے پاس بھی کافی رقم جمع ہونے لگی۔ دوسری طرف ریاض یہاں آ کر بالکل لاپرواہ ہو گیا اور اس کی آوارہ گردیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب وہ ہیروئن بھی پینے لگ گیا تھا۔ اس کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی وہ پوچھے بتائے بغیر آفس ٹیبل کی طرح سے نکال کر لے جاتا۔ میں اپنے نئے کاروبار کو سیٹ کرنے کی دھن میں اتنا مگن تھا کہ ریاض کے معاملات سے بالکل بے خبر ہو گیا۔ کوئی 1 سال بعد میں ایک دن اپنے بزنس آفس میں تھا، ریاض صبح سے غائب تھا۔ دوپہر کو مجھے پولیس اسٹیشن سے فون آیا کہ ریاض حوالات میں ہے۔ میں بھاگم بھاگ تھانے پہنچا تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ریاض نے شراب پی کر غلغہ پاڑا کیا تھا اور 1-2 بندوں سے ہاتھا پائی بھی کی تھی اور ایک بندے کو زخمی کر دیا تھا۔ تو اس جرم کی پاداش میں اسے پولیس نے پکڑا تھا اور اس کے خلاف پرچہ کاٹ دیا تھا۔ وہ رات اس نے حوالات میں گزاری۔ میں نے گھر آ کر امی کو بتایا تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئیں۔ پھر اگلے روز بڑی مشکل سے اس کی ضمانت کروائی اور اسے لے کر گھر آیا۔ امی نے اور میں نے اسے مل کر بہت سمجھایا کہ اپنی عادتوں سے باز آ جاؤ۔ اب اس کے خلاف کیس عدالت میں چلا گیا تھا، 307 کا کیس تھا، اسے جیل کی سزا ہو سکتی تھی۔ تو کافی بھاگ دوڑ کے بعد وہ آدمی جو زخمی ہوا تھا، اسے اور اس کے ورثاء کو بھاری رقم دے کر صلح نامہ کیا۔ پھر وکیل کر کے بڑی مشکل سے اسے عدالت میں پیش کر کے صلح اور معافی کی بنا پر کیس سے چھٹکارا دلوایا۔ اب میں ریاض کو اپنے ساتھ لے کر بزنس آفس آ جاتا، مگر وہ کسی نہ کسی بہانے کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاتا۔ پھر اسے ایک ترک منشیات کے اسپتال میں داخل کروا دیا کہ اس کی ہیروئن اور شراب کی نشے سے مکمل جان چھوٹ جائے، مگر وہ وہاں سے ایک دن بھاگ گیا
اور گھر جا کر امی سے نشے کے لیے پیسے مانگے۔ جب انہوں نے پیسے دینے سے انکار کیا تو اس نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا، خوب توڑ پھوڑ کی اور امی سے لڑ کر گھر سے چلا گیا۔ میں جب رات کو گھر آیا تو امی اور رضوانہ نے مجھے ساری بات بتائی۔ ریاض پوری رات گھر نہیں آیا، ہم ساری رات پریشان رہے اور اسے ادھر ادھر تلاش کیا۔ پھر صبح ہمیں پتہ چلا کہ ریاض نے خودکشی کر لی ہے اور اس کی لاش ریلوے اسٹیشن پر پڑی ہے۔ میں فوراً وہاں پہنچا تو دیکھا ریاض کی لاش 2 ٹکڑے ہو چکی تھی۔ اس نے ٹرین کے آگے آ کر خودکشی کر لی تھی، اور دکھ اور صدمے کی بات یہ تھی کہ ریاض نے عین اس جگہ خودکشی کی تھی جس جگہ سے مجھے نوٹوں کا وہ بیگ ملا تھا۔ یہی وہ پلیٹ فارم اور ریلوے لائن ہے کہ یہاں سے مجھے اندھیرے میں روشنی ملی اور یہیں سے ایک 2 ٹکڑے لاش ملی جو کہ میرے سگے بھائی کی تھی، جو میرا ماج آیا تھا۔ پولیس اور دیگر کارروائی کے بعد جب بھائی کی لاش لے کر گھر پہنچا تو امی دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور ان کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا، اور امی اسی وقت اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی، گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پھر آہوں سسکیوں میں امی کو اور ریاض کو ابا کی قبر کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ بیک وقت 2 اموات کے صدمے نے مجھے اور رضوانہ اور سلطانہ کو نڈھال کر دیا۔ کہتے ہیں وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ زندگی معمول پر آنی شروع ہو گئی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ زندگی نے کتنا بڑا تاوان ہم سے لیا۔ اس پلیٹ فارم سے خوشحالی کی زندگی کی نئی کرن ملی اور اسی پلیٹ فارم نے زندگی کا تاوان ہم سے وصول کیا۔